بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں جب جیسے ہی ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو تسلی دیتے ہیں کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، دلاسا دیتے ہیں، اور پھر ہم شکرانے کے طور پہ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار، یا اللہ آپ کی ذات پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، کامل ہے، ہر فیصلے میں، آپ کی تخلیق میں، آپ کی حکمت میں، میری زندگی میں جو فیصلے ہوئے ہیں، میں جس جگہ، جس شہر، جس گھر میں پیدا ہوا، جو میری تعلیم رہی، جتنے بھی فیصلے انسان کے ہاتھ سے باہر تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں نا۔ تو یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، رب بھی آپ میرے رب ہیں، یا اعلیٰ۔ اب اعلیٰ کا جیسے الفاظ متضاد ہوتے ہیں نا، اعلیٰ کا متضاد ہے ادنا، اعلیٰ کا متضاد ہے ادنا۔ تو ہم سب سے جو لوئسٹ پوزیشن ہے جس میں کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی انسان کے سامنے کسی یہ جو سب سے ہمبلنگ پوزیشن ہے کہ آپ نے اپنے جو آپ کا سر ہے، جو آپ کی شان کی علامت ہے، جو آپ کی عزت کی علامت ہے، آپ نے وہ زمین پہ رکھ دیا، اس سے نیچے آپ جا نہیں سکتے تھے۔ تو ادنا سب سے لوئسٹ پوزیشن پہ آپ ہیں، اور وہاں آپ ڈکلیئر کریں ربی اللہ کہ میرے اللہ آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے بھی اوپر عرش عظیم پہ ہیں، اور ہم یہاں زمین پہ سب سے ادنا پوزیشن پہ، اور ہم سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی ذات پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، اور پھر 3 دفعہ اس کی تسبیح کرنا، پاک ہے میرا پروردگار بہت اعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جس کی شان بہت اعلیٰ ہے، پاک ہے میرا پروردگار میرا رب۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو جب رب مان رہے ہوتے ہیں نا، رب رب کی اتنی گردان کیوں ہے نماز میں، کہ پھر آپ نے اپنے کسی بھی دوسرے انسان کو، چاہے وہ آپ کا بھائی جاب کر رہے ہیں، آپ کے ابو جاب کر رہے ہیں، آپ کا شوہر جاب کر رہے ہیں، آپ کے ساس سسر کما رہے ہیں، یا کوئی بھی ہے، یا آپ خود بھی کما رہے ہیں، تو یہ جاب نہیں پالتی، اللہ تعالیٰ کی ذات پال رہی ہے۔ کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے پاکستان میں، سوچ سے بھی زیادہ، پھر بھی سب کے گھر چل رہے ہیں، پھر بھی روڈ پہ اتنے ہی گاڑیاں ہیں، کون پال رہے ہیں؟ ابھی تک تو کولیپس ہو جانا چاہیے تھا جس طرح کی مہنگائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے پورا نظام۔ پھر ہم اٹھتے ہیں سجدے سے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت ایکسپریشن ہے جب کوئی کسی سے مل کے رو رہا ہو نا، اور پریشان ہو، اور آپ اس کو تھوڑی دیر الگ کر دیں کہ اچھا، یا آپ کو تھوڑی تسلی آ گئی ہے، اور پھر آپ واپس جاتے ہیں اس کے پاس ملنے کے لیے کہ نہیں، ابھی ابھی پورا نہیں ہوئی تھی بات، تو وہ نماز جو سجدے کی پوزیشن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو یہ پوزیشن ہے نا، اس سے زیادہ قریب انسان ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ دوبارہ سجدے میں، کیونکہ سوچنے کی بات ہے نا کہ رکوع 2 دفعہ تو نہیں ہے، سجدہ 2 دفعہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جس پوزیشن میں تھے، اور واقعی وہاں سکون اتنا ملتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اٹھے ہی نہیں وہاں سے، اور پھر آپ دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پرفیکٹ ہے، آپ بہت اعلیٰ ہیں، اور وہ پھر ہم بولیں تو پھر مانیں بھی زندگی میں کہ اللہ آپ نے جو فیصلے کر دیے ہیں مجھے منظور ہے۔ اب وہ الگ ڈبیٹ ہے کہ اچھا، کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ نے کیے تھے یا ہم نے خود کیے تھے اور جا کے ڈال دیا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، کیونکہ ہم خود سٹینڈ نہیں لینا چاہتے تو ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیا۔ لیکن جو مین بڑے، جیسے آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا جنڈر کیا ہے، یا آپ کس مشکل میں، آپ جو پاکستان کے لوگوں کی مشکل ہے، شام کے لوگوں کی کچھ اس سے الگ ہی مشکل ہے، کشمیر میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ تو کسی اور ہی امتحان، کوئی اور ہی امتحان دے رہے ہیں۔ تو ہم جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اچھا، یہ بندہ اس امتحان کے قابل ہے، اس کو یہاں بھی ہو سکتا ہے یہ کشمیر میں ہوتا تو یہ نہ سہ سکتا، ہو سکتا ہے یہ کہ یہ کہیں اور ملک میں ہوتا، امریکہ میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ اس کے امتحان کے قابل ہے، یہ پاکستان کے چیلنجز فیس نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب کچھ۔ پھر ہم دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری رکعت میں، اور یہ اوبیڈینس کی انتہا ہے، فرما برداری کا سبق دے رہی ہے ہمیں نماز کے۔ ایک ہی رکعت میں بات پوری کیوں نہیں ہوگی؟ نہیں، ابھی دوبارہ کھڑے ہونا ہے، ابھی چاہے آپ کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیونکہ آپ نماز میں آ گئے ہیں، تو اب آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کیونکہ آج میرا دل ہے مغرب میں 1 رکعت پڑھوں، اور آج میرا دل ہے مغرب میں 5 رکعت پڑھ لوں، نہیں، وہی بات، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، مجھے یاد کرو جیسے میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پھر کھڑے ہونا ہے، تو پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے میرے مسئلوں سے، میری پریشانیوں سے، میری ایگو سے، میرے ساری چیزوں سے، اور پھر ہم کھڑے ہو کے دوبارہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے، وہ پریمس سیٹ کر دیا انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا جو رشتہ ہے نا، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام شکر اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، خیال رکھنے والا ہے، یوم جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد۔ پھر ہمیں اتنی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چل گئی ہیں، اب ہم پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف آپ کے بندے بن کے رہیں گے اور رہتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب ہماری مدد کر دیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے نیا کوئی پورشن قرآن پاک کا ریسائٹ کرنا ہے، تو ابھی جو ہم پورشن کریں گے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے آگے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب اس میں مومن، اگر آپ کسی کو مومن کہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے زندگی وہ گزاری ہے مومنوں والی، یعنی کہ وہ ایک کنسسٹنسی پہ بات جا رہی ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، یعنی کہ تم نے زندگی کے ایک مومنٹ پہ دعویٰ کیا تھا کہ اچھا اب میں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے ہیں اے ایمان کے دعوے دارو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو نماز سے، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب ہم وہی بات ہے، جب ہم نماز سیکھ رہے تھے یا سکھا رہے تھے، ہم نے صرف ایک جملہ یاد کیا ہوا تھا، 10 سال کی عمر میں مار کے بھی نماز سکھائی جا سکتی ہے، بس اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہ نئی نماز پڑھنی کیوں ہے، کیونکہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی قیام اللیل کیوں فرض تھا؟ دن کو انہوں نے وہ ساری کانورسیشنز کرنی تھی جو وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ جا کے کسی سے بات کر رہے ہیں اور سامنے والا تانے دے رہے ہیں، بات نہیں سن رہا، جادوگر بول رہے ہیں کہ پوزیس کیا ہوا ہے کسی جن نے، جھوٹے ہیں، کسی سے سیکھ کے آ رہے ہیں، نعوذ باللہ کچھ، مطلب وہ ساری کانورسیشن، کہیں کہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ پریشان کرنے آ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو شور مچا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سنائی نہ دے، پورا ایک ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے جا کے سنا ہے، پھر کہیں گے نہیں کوئی خاص بات نہیں تھی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے تو کیپچر کر لیا کہ یہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز بھی کر دیا ان کو۔ تو وہ ایک کانورسیشن ہے جو ہماری روز دو لوگوں سے ہوتی ہے، اور وہ ہمارا دل توڑتی ہے، وہ ہمیں پریشان کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں کہ نہیں اب آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے بات کر کے اللہ تعالیٰ وہ جتنے بھی ٹوٹے ہوئے پرزے ہوتے ہیں نا ان کو جوڑ کے رکھ دیتے ہیں، جوڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب تم اگلے 3-4 گھنٹوں کے لیے، 7-8 گھنٹوں کے لیے تیار ہو، اب جا کے پھر کام کرنا شروع کرو، اب پھر بات شروع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ دلاسا تھا، وہ سب سے خوبصورت ٹائم تھا ان کا جب وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، نماز میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے، اور نماز ان کی پوری انرجی واپس کرتے، پوری تسلیاں دے کے، اور پھر نئے دن کے لیے آپ پھر تیار ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب ہے ریمین انچینجڈ، کہ آپ نے صحیح بات کی ہے تو پھر آپ اس پہ کھڑے رہیں، جیسے آپ پیغمبروں کے اس مثال میں کہ اگر وہ کسی سے جا کے کہہ رہے ہیں اور لوگوں نے آگے سے باتیں کی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ چھوڑ دیں گے کہ اچھا نہیں لوگ تو نہیں سن رہے تو میں کیا کروں، نہیں، اب آپ نے صبر کرنا ہے، اب آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے اس میں، جو بھی بات آپ کر رہے ہیں آگے سے آپ کو تھپڑ بھی پڑیں گے، گالیاں بھی پڑیں گی، تانے بھی پڑیں گے کہ اچھا ابھی تک آپ میں تو یہ ساری باتیں نہیں ہیں، جیسے اب ہم سب کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، اور یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، کسی کو سمجھ آ جائے کہ اچھا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کون خلاف ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے۔ ولا اب یہ والی آیت بہت مشہور ہے کہ مردوں کے بارے میں، شہیدوں کے بارے میں، ولا تقولوا لمن یقتل، ان لوگوں کے بارے میں ایسے مت کہو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اموات کے وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کس آیت کے بعد آ رہی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے صبر کی بات کی تھی کہ تمہیں باتیں سننی پڑیں گی، مشکلیں آئیں گی، بہت مشکلیں آئیں گی، اور اس کا آخری درجہ کیا ہے ان مشکلوں کا، تمہاری جان چلی جائے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جو انسان مرا ہے نا، جیسے سورہ یاسین میں کوئی ایک انسان آیا کہ لوگوں سے کنفرم کرنے کہ یہ پیغمبر ہے، ان کی بات مان لو، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی وہ سوئچ کیا کہ قتل کا نام بھی ہٹا کے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جنت میں چلا گیا، اور جنت میں جا کے کہہ رہا ہے کاش لوگ یہ دیکھ سکتے، یعنی کہ یوں آپ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگ مارے جاتے ہیں وہ یہاں سے گئے اور جنت پہنچ گئے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اب اللہ تعالیٰ صبر کی بات کر رہے ہیں نا کہ رہنا ہے، تم نے آن کورس رہنا ہے، ہٹنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہو جانا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وہی جو 3 سٹریسرز ہیں، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور ہمیں